الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ کبھی یہ کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ اور کہیں یہ کہا اے انسان، اپنی تخلیق کی طرف غور کر، تجھے کس انداز سے اور کن مراحل سے گزار کر میں نے پیدا کیا ہے۔ اور جو آیت کریمہ آج تلاوت کی، اس میں اللہ نے انسان کو یہ توجہ دلائی کہ برتری چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر تقوی اختیار کرو، دولت جمع کر کے، بینک بیلنس بنا کر، گھر بنا کر، جائیدادیں بنا کر عزت نہیں ملتی۔ عزت اس کی ہے جو پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، متقی ہے۔ لوگ عزت کی تلاش میں سرگرداں پھرتے ہیں، کوئی دولت میں عزت تلاش کرتا ہے، کوئی عہدے میں تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی برادری کی بنیاد پر، کوئی اپنے عہدے کی بنیاد پر عزت کا متلاشی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔
دوسرے مقام پر فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، حقیقی عزت اللہ کے پاس ہے، وہی عزت والا ہے، رسول عزت والے ہیں اور ایماندار عزت والے۔ شاید لوگوں نے اس جھوٹی بات کو عزت سمجھ لیا ہے کہ لوگ ان کا احترام کریں، ان کو سلوٹ کریں، ان کو سلام کریں، ان کی بات مانیں۔ یہ دنیاوی عزتیں ہیں جو کہ یہیں رہ جاتی ہیں۔ کسی کا عہدہ، کسی کی دولت، کسی کی کوٹھی، کسی کا بینک بیلنس کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں قبر سے واپس آ جاتی ہیں، گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، جس مال کا وہ مالک تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا، اس کے ساتھ جانے والی چیز اعمال ہیں۔ ان اعمال کے نتیجے میں اللہ فیصلہ کرے گا اور فیصلہ کرنے میں وہ محتاج نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے اعمال قبر میں بولتے ہیں۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، اور سوال بھی عربی زبان میں، اردو میں اس کا تصور نہیں ہے، کسی اور زبان میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جس طرح نماز عربی میں ہے، دیگر اعمال جن کا تعلق ثواب سے ہے، مثلا قرآن کی تلاوت، جب تک عربی الفاظ ادا نہیں کرے گا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتا رہے، تفسیر اپنی زبان میں پڑھتا رہے، اسے علم تو حاصل ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ 1 حرف کی 10 نیکیاں اسی وقت ملیں گی جب وہ عربی ورژن کو ادا کرے گا۔ ایسے ہی قبر میں سوال ہوں گے، ان کا جواب عربی زبان میں ہوگا۔ اگرچہ بات مختلف ہے لیکن ذہن میں آگے ہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ میت کو دفن کرتے ہوئے اس کے کفن پر، اس کی سلیٹ پر کلمہ لکھتے ہیں۔ یہ ایسی جہالت کی بات ہے کہ وہاں نہ اس کی زبان اپنی، نہ کان اپنے، نہ آنکھیں اپنی، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، عربی سے ناواقف ہے، لیکن منکر نکیر کے سوالوں کے جواب وہ عربی میں دے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے لکھتے ہیں کلمہ، جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو اوپر لکھا ہوا پڑھ کر سنا دے گا۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، خود فریبی ہے، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بے ادبی ہوتی ہے کلمہ کی۔ مٹی ڈالنے والے اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بے اصل اور بغیر کسی ثبوت کے بات ہے کہ اس کے لیے قبر پر لکھ دیا جائے، کفن پہ لکھ دیا جائے یا سلیٹ پہ لکھ دیا جائے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ
اس کے اعمال جاتے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں منکر نکیر کے سوالوں کا وہ جواب دیتا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جن پر انسان دنیا میں اتراتا ہے وہ ساتھ نہیں جاتے، نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، نہ عہدہ ساتھ جاتا ہے، ساتھ جانے والے اعمال ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں سمجھانے والی بات یہ ہے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے، حسب نسب، برادری، ذات پات، اس سے کوئی فضیلت، کوئی برتری ثابت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک باپ کی اولاد میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، اسی طرح معاشرے کے تمام افراد برابر ہیں۔ اگر کسی کا احترام ہے، کسی کی عزت ہے، تو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں تمہاری عزت ہو، قیامت کے روز تم پریشانی سے بچ جاؤ، پھر ان 3 اصولوں کو اپنا لو۔ پہلی بات یہ فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس، ان کاموں سے بچ جاؤ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ کے حرام کردہ کاموں سے باز نہیں آتا، وہ متقی نہیں ہے۔ محارم کیا ہے؟ وہ کام جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ نے ان کی فہرستیں مرتب فرما دی ہیں، اور فرمایا ان برائیوں کے گرد اللہ نے بند باندھ رکھے ہیں۔ برائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ حرام کاری اور حرام خوری یہ انتہائی ناپسندیدہ اعمال ہیں، ان سے اللہ نے منع فرمایا ہے، مگر ہماری قوم انہی کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ حلال کی تمیز ختم ہو گئی، حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ جہاں سے جو ملے، جتنا ملے، بس حاصل کر لو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کی حدیں قائم کی جا چکی ہیں، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن میں شک پڑتا ہے حلال ہے یہ حرام ہے۔ جو مشتبہ کاموں میں پڑ جائے وہ حرام کی طرف چل پڑتا ہے۔ لہذا ایسے کام جن میں شبہ پڑتا ہو حرام کا، ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو جب آپ حرام کردہ کاموں سے بچیں گے تکن عابد الناس، تو تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی
ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس پر راضی ہو جا، جب تو اس پہ راضی ہو جائے گا تو سب لوگوں سے زیادہ امیر اور غنی بن جائے گا۔ اس لیے کہ غنا، دولت، امارت، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس، دولت وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے، اگر دل مطمئن ہو جائے تو اس سے بڑی امارت اور غنا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھا رہے، محنت نہ کرے، کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا۔ مقدر میں وہی ملتا ہے جس کی انسان محنت کرتا ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ حلال طریقے سے، جائز ذرائع سے محنت کر کے دولت کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور دولت کا جمع کرنا تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد جائز ہے۔ تقاضوں سے مراد اس کی زکوٰۃ وقت پر دی جائے، غرباء، مساکین، اپنے ملنے والے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ لیکن ناجائز ذرائع سے، دھوکہ دہی کے ذریعے دولت کمانا، عہدے حاصل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا ورض بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا، شکایت نہ کر۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ تندرستی کے عالم میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، بیماری میں اس کو یاد کرتے ہیں، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تنگ دستی میں اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ مقدر کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کہے جو لکھا مجھے مل جائے گا، اس کے لیے یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اس کے لیے محنت کرے گا، چارہ جوئی کرے گا۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل مہیا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے اسی بات کو، اسی چیز کو، اسی کام کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، میرے پاس وسائل ہوں، اچھی سواری ہو، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تکن احب الناس، تو تم سب لوگوں سے زیادہ محبوب بن جاؤ گے۔ جب آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں گے، ان کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔
آپ کے اس ارشاد پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اچھا گھر ہو، اچھا لباس ہو، اچھی سواری ہو، مگر ہم میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی اچھے گھر، اچھی سواری اور اچھے لباس کا انتظام کر سکے۔ آپ نے فرمایا تمہیں انتظام کرنے کا کون کہتا ہے؟ خواہش کرنے کا کہا جا رہا ہے، تمنا کرنے کا کہا جاتا ہے۔ خواہش کرنے پر تو کچھ خرچ نہیں آتا، یہ سوچنے پر، یہ تمنا کرنے پر کہ جیسا گھر مجھے اللہ نے دیا ہے میرے بھائی کو بھی مل جائے، جیسی سواری مجھے دی ہے میرے بھائی کو بھی مل جائے، اس پر کیا خرچ آتا ہے؟ مگر ہم اس قدر بخیل ہو چکے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کے بارے میں آپ نے فرمایا، حسد نیکیوں کو یوں لے جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دوسروں پر جادو ٹونے بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ وہ ذرعی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کردہ کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر ایک عبادت کرنے والا حرام کاموں سے نہیں بچتا تو اس کی عبادت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایسے ہی انسانوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، لوگ دولت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، غنی اور امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو کچھ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جتنا ملا ہے اسی پہ راضی ہو جا۔ کسی کا منہ اگر سرخ ہے تو اپنا منہ چپیڑے مار کر سرخ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی محنت کریں، کوشش کریں، جو کچھ اللہ نے دیا اسی پہ راضی ہو جائیں۔ تکن اغنى الناس، اغنا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، انتہائی امیر، تو سب لوگوں سے زیادہ امیر بن جائے گا۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے۔ اور تیسری اور آخری بات، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ کوئی بھائی ملتا ہے تو ماتھے پہ شکنیں چڑھا لیتے ہیں۔ کس وقت یہ آ گیا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں۔ ضرورت مند وقت کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنی حاجت کو لے کر آپ کے پاس آیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی حاجت پوری کیجیے۔ تو یہ وہ ذرعی اصول ہیں جن کی بنیاد پر انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے، عزت اور احترام حاصل کر سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب بھائی بھائی ہو،
کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا باپ ہے۔ ہم نے خاندانوں اور قبیلوں کو اپنی عزت کے مقام بنا لیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے عزت والا، احترام والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذریعے رسولوں کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔